السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو انڈسٹری ایک ملک کا پلر ہوتا ہے، معیشت کا ایک پلر ہوتا ہے، اور یہ معیشت جو ہے یہ عوام کو ریلیف دیتی ہے، عوام کو روزگار دیتی ہے۔ لیکن انڈسٹریز جب بھی آپ دیکھیں، چاہے جس سن میں دیکھیں، 47 سے لے کر ابھی 2023 تک 22 تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس چیز کو ضرور دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے اصول کو اس طریقے سے رکھتی ہے کہ انڈسٹری ضرور متاثر ہوتی ہیں۔ کے پی کے میں انڈسٹری کی کیا صورتحال ہے، کے پی کے میں عوام کے روزگار کی کیا صورتحال ہے، اس سے ہم مفصل جاننے کے لیے ہم نے تکلیف دی ہے سردار فخر عالم خان صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں نوشہرہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ ملاقات کرتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں کہ آج کل کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ بالکل خیریت ہے۔ سب سے پہلے تو ناصر جمال صاحب آپ کے چینل کا، خیبر ٹائم کا بہت زیادہ شکریہ آپ کے آنے کا، کہ آپ نے نوشہرہ چیمبر تشریف لائے، اس کا بہت شکریہ جی۔ تھینک یو سو مچ جی۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا، تعلیم اپنی ذاتی زندگی میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا، صحیح، تعلیم کہاں سے حاصل کی اور چیمبر آف کامرس تک یہ جو سفر ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ اچھا ناصر جمال بھائی، میرا پیدائش تو خیشکی کا ہے جی، یہ نوشہرہ ڈسٹرکٹ کا ایک تاریخی گاؤں ہے خیشکی، بالکل، تو اسی میں میرا پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم تو خیشکی سے حاصل کی، ٹھیک، پھر یہ نوشہرہ میں مین جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، نوشہرہ پوسٹ گریجویٹ کالج، جی، اس میں نے گریجویٹ حاصل کی۔ ٹھیک، پھر پشاور یونیورسٹی میں گیا 2010 میں، ٹھیک، اور 2016-17 تک میں ادھر ہی رہا پشاور یونیورسٹی میں۔ ٹھیک، وہاں میں اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھا، ماشاء اللہ، اور ڈبل ماسٹر میں نے وہاں سے حاصل کی ماشاء پشاور اللہ، یونیورسٹی سے۔ ماشاء اللہ، تو بس خدمت بھی کی طلباء کی، ٹھیک جی، اور 2016-17 میں پھر فارغ ہو گئے۔ ٹھیک تو جی، لیڈرشپ کی کوالٹی آپ کی وہاں سے شروع ہوئی؟ جی بالکل، بس ادھر ہی پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تقریباً 2003-04 سے یہاں سے میں نے نوشہرہ پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے شروعات کی ایز اے ورکر پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی۔ ٹھیک جی، پھر میں رہا جنرل سیکرٹری، پھر کالج کے پریزیڈنٹ بن گیا، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر پشاور ڈویژن کے، اور پھر پشاور یونیورسٹی، اور پھر اس میں پوری صوبے کا۔ تو میں یہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے نا پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جی جی بالکل، میں اسی کا لیڈر تھا گیا۔ ٹھیک جی، جی صاحب، یہ بتائیے گا سردار فخر عالم صاحب کہ یہ کے پی کے میں رجحان جو ہے انڈسٹری کا رجحان وہ کس سمت ہے؟ سب سے پہلے تو یہ میں تھوڑا آپ کو نوشہرہ چیمبر کا تھوڑا بتاتا ہوں میں۔ جی ہاں بالکل۔ یہ نوشہرہ ایسا ہے کہ یہ کے پی کے کا بزنس کے حوالے سے بہت بڑا ہب ہے، بہت بڑا ہب ہے، بالکل۔ یہ ادھر انڈسٹری بھی بہت زیادہ ہے، جی، اور یہاں پر تقریباً نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں 6 اسٹیٹ ہے جی ہاں، نوشہرہ میں انڈسٹری کی، جی جو گورنمنٹ کے، ٹھیک جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ سارے کیپیزمک کے ساتھ خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اسی کے ساتھ ہے، کچھ صوبائی گورنمنٹ کے انڈر ہے، کچھ وفاقی گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ جی، تو نوشہرہ ڈسٹرکٹ ایک بہت بڑا بزنس ہب ہے، ہم کہتے ہیں اسے۔ یہاں چیمبر نہیں تھا، تو یہاں مطلب جتنی بزنس مین ہیں، جتنی بھی تاجر تھے، اس کو بڑی مشکلات تھی، کیونکہ چیمبر تو ایک علاقے کا یہ معیشت میں، یہ بزنس جو پروموٹ کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے چیمبر کا۔ بالکل جی، ظاہر بات۔ تو یہ ہمارا نوشہرہ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا جو پریزیڈنٹ ہے ظہر عالم خان، یہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بے انتہا جدوجہد کی اس کے لیے۔ ہمارا فل سپورٹ تھا اس کے ساتھ، ہمارا فل ٹیم تھا، تو ہماری ٹیم کی سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اس کے لیے۔ تو 2020 میں انہوں نے نوشہرہ چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا بنیاد رکھا، لائسنس حاصل کیا، اور نوشہرہ کے لیے چیمبر منظور ہو گیا۔ یہ نوشہرہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے بہت بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اب ہمارے ساتھ تقریباً 550 ممبر ہیں،
یہ دوسرا سال ہے تقریباً. تو انشاءاللہ نوشہرہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے انشاءاللہ نوشہرہ چیمبر کے ابھی شروعات ہے, انیشل اسٹیج ہے, لیکن بے انتہا خدمات ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بھی بہت زیادہ انشاءاللہ نوشہرہ چیمبر کی طرف سے جو بھی ہو سکے انشاءاللہ وہ کریں گے. ٹھیک جی, ٹھیک جی بہت اچھی بات ہے. آج کل کیا نوشہرہ چیمبر آف کامرس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ خوشی کی لہر ہے کہ کچھ زونز وغیرہ اور یہ؟ بالکل جی, یہاں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, رشکے اسپیشل اکنامک زون کہتے ہیں. ٹھیک جی. یہ خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی اور چائنا گورنمنٹ کے ساتھ اشتراک سے یہ پروجیکٹ ابھی بہت بڑا پروجیکٹ, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. یہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے. یہ پاکستان میں پہلا پروجیکٹ ہے سی پیک کا, رشکے اسپیشل, یہ جو موٹر وے کے اوپر ہے نا. جی ہاں بالکل. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے, یہ چیمبر آپ کے چینل کے وساطت پہ خیبر پختونخوا اکنامک زون ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی کو, انڈسٹری منسٹر کو کریم خان صاحب بہت اچھا آدمی ہے اور انڈسٹری سیکٹر میں ان کے بے انتہا خدمات ہے, اس کو بھی ریکویسٹ ہے. اور چائنیز جو اس کے کمبین یہ پروجیکٹ ہے اس کو بھی ریکویسٹ ہے کہ اس میں یہ رشکے اسپیشل اکنامک زون میں تھوڑا آسانی پیدا کرے, کیونکہ یہاں بندے کو جو پلاٹ الاٹ ہوتا ہے تو اس کا قیمت انہوں نے بہت زیادہ لگایا ہے. اچھا, مطلب 1 ایکڑ کا انہوں نے لگایا $1,50,000. تو مطلب ایک انویسٹر, ایک بندہ بھی اتنا مطلب انویسٹ کرے گا ڈالر, آپ کو تو پتہ ہے ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہے. تو پھر اس میں انڈسٹری یونٹ آپ لگائیں گے جس چیز کا بھی ہو. تو میرا یہ حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس الاٹمنٹ میں تھوڑا آسانی پیدا کریں. اس کے علاوہ مطلب جتنی بھی ہمارے یہ بارہ بنڈا نوشہرہ ایکسٹینشن زون ہے یا ماربل سٹی ہے یا یہ خیر آباد یا جلوزے, جتنی بھی ہمارے یہ انڈسٹری زون ہے, تو اس کو یہ خاص کر انڈسٹری سیکٹر میں تھوڑا ریلیف چاہیے. کیونکہ پہلے بجلی کا بل آتے ہیں, میں اگر آپ کو ایک سیکٹر مطلب ماربل سیکٹر کا میں بات کروں, ٹھیک جی, پہلے بندے کے پیچھے مہینے کا 10 لاکھ روپے آتا تھا بل, ابھی وہ ڈبل ہو گیا, وہ 20 لاکھ روپے ہو گیا. اچھا, تو مطلب انہوں نے جتنی بھی کارخانے دیں انہوں نے ہڑتال بھی کیے, احتجاج بھی کیے, وفاقی حکومت کے پیچھے بھی گئے, صوبائی حکومت کے پیچھے بھی میں نے محنت کی, لیکن یہ ٹیکسز بہت زیادہ لگائے. تو میرا علیحدہ زیادہ لگ گیا, بہت زیادہ بجلی کے بل زیادہ, بجلی کے بل میں انہوں نے بے تحاشا ٹیکسز لگائے. جی ہاں بالکل, بے تحاشا. تو اس میں جو مطلب وہ بہت منافع کا بہت کم چانس ہوتا ہے. صحیح کیا. تو یہ میرا صوبائی حکومت سے بھی وفاقی حکومت سے بھی کہ مطلب انڈسٹری سیکٹر میں آپ ریلیف دے, بالکل جی, آپ تھوڑا آسانی پیدا کریں. مطلب سستے قرضوں کا جو مطلب پلان ہے اسٹیٹ بینک سے یا دوسری مرات مطلب حکومت سے اسپیشل گرانٹ دیے جائے یہ پورے انڈسٹری سیکٹر کو, کہ آپ کا یہ پاکستان کا معیشت جو ہے یہ انڈسٹری سیکٹر پہ, اگر آپ کا انڈسٹری سیکٹر بند ہو جائے تو پھر تو ملک نہیں چلتا. بالکل. یہ ایسا بھی نہیں ہے, مطلب اگر ایک کارخانہ بند ہو جائے تو یہ صرف ایک کارخانہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینکڑوں لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں. تو پھر سارا مطلب اس پہ انحصار ہوتا ہے. تو ابھی رشکے اسپیشل اکنامک زون جو پروجیکٹ ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں انشاءاللہ خصوصاً نوشہرہ کا, جی ہاں, پوری خیبر پختونخوا کا, لیکن خصوصی نوشہرہ ڈسٹرکٹ کا جتنی بھی نوجوان ہیں اس کو روزگار ملیں گے, جتنی بھی بے روزگار ہے اس کو روزگار ملیں گے. یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے, لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی اس میں تھوڑا آسانی پیدا کریں, تھوڑی آسانی, مطلب پلاٹ الاٹمنٹ کی اس کی جو پرائز ہے اور دیگر جو مطلب اس میں ہے ٹیکنیکل چیزیں جو ہے بہت زیادہ سخت ہے. مطلب اس کے لیے کمپنی کا شرط لگایا اور بہت زیادہ مطلب جو بندے اپلائی کرتے ہیں نا تو اس میں بہت مشکلات ہوتے ہیں. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں تھوڑا آسانی پیدا ہو جائے. ٹھیک جی, یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان میں اور چائنا میں آپ کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں کہ چائنا کی انڈسٹری کیوں اب بہت زیادہ آگے ہے اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے کیوں ہے؟ دیکھیں جی, اگر ہمارے ملک کو دیکھا جائے جی
تو ہم تو بہت زیادہ پیچھے ہے. چائنا تو ہم سے 200% آگے نکل چکا ہے. بالکل ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ مطلب ادھر ایک بندہ انڈسٹری لگاتا ہے, جی ہاں, تو حکومت خود بخود اسی کے پاس آ جاتا ہے. انڈسٹری بھی وہ لگاتا ہے, حکومت گرانٹ بھی دیتا ہے, سارا مطلب جو بھی کرتا ہے وہ حکومت, سارا مشینری وغیرہ, مطلب آپ کو پروڈکٹ شروع کر دے گا تو وہ آپ کو حوالے کرے گا. تو اسی سے پھر تھوڑے جو وہ پروڈکٹ آپ پھر بناتے ہیں, سیل کرتے ہیں, تو اس سے مطلب آپ حکومت کو بھی دیں گے اور اپنے لیے بھی. تو مطلب ادھر بہت زیادہ آسانی. ادھر اگر ایک بندہ انڈسٹری کا سوچے تو پہلے تو پلاٹ نہیں ملتا. صحیح کہہ رہے ہیں. پلاٹ مل جائے تو پھر اس کے لیے مطلب بجلی کا, اس کے لیے راستوں کا بہت زیادہ مسائل ہیں. اس میں ٹیکنیکل اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہے کہ مطلب ادھر وہ بندہ جو ایک انڈسٹری کا وہ پلان بناتا ہے, تو اس پہ پھر وہ پشمان ہوتا ہے کہ یار یہ کیا میں نے کیا. تو میرا حکومت پاکستان سے جس کا بھی حکومت ہو, میرا اسی گورنمنٹ سے, وفاقی گورنمنٹ سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ بھئی آپ انڈسٹری سیکٹر میں تھوڑا آسانی پیدا کریں. آپ سستے قرضے دیں, آپ گرانٹ دیں کارخانوں کو, آپ اور بھی مطلب سستے پلاٹ دیں کہ بجلی اگر فری نہیں کر سکتے تو سستے کریں, کہ جتنی بھی مطلب بجلی آپ نے انڈسٹری کو دی, اگر آپ بجلی انڈسٹری کو مطلب بہت زیادہ سستی کی تھی آپ نے, تو یہاں کارخانے لگیں گے, لوگ انویسٹ کریں گے, باہر سے لوگ آئیں گے, پھر یہاں بے روزگاری میں کمی آئے گی, یہاں مطلب خوشحالی آئے گی, اس سے بہت زیادہ پھر مطلب ہماری معیشت بڑھے گی. تو یہ ایک اچھا سسٹم ہے. انشاءاللہ اگر حکومت نے ایسے انقلابی اقدامات لی تو اس سے پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا. اگر نہیں لی تو جو اب تھوڑے بہت رہ گئے یہ بھی یہاں سے مطلب پھر بھاگ جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس طرح انفرادی طور پہ عوام میں بھی کم از کم وہ تھوڑا سا ایک حوصلہ پیدا ہوگا, کیونکہ ان کا زیادہ تر اگر گھر میں 4 بندے ہیں اور وہ چاروں روزگار پہ ہیں تو مہنگائی ان کا اتنا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی جتنا ابھی بگاڑ رہی ہے. بالکل. یہ بتائیے گا کہ حکومت کون سے ریلیف دے کے خیبر پختونخوا میں اس انڈسٹریوں کو فروغ دے سکتی ہیں؟ پہلے تو میں یہ مطلب آپ کے چینل کے وسط پہ یہ صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسپیشلی بجلی کی بلوں میں وہ زیادہ مطلب انڈسٹری سیکٹر میں جو ماربل کا انڈسٹری ہو, میڈیسن کا ہو, جوسز کا ہو, ٹیکسٹائل ہو, یہ سرف پاؤڈر, الیکٹرانک, جو بھی انڈسٹری ہے وہ سارے متاثر ہے بجلی کے. تو اگر آپ نے بجلی سستی کی, آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, آپ نے بجلی زیادہ دی, نئے فیڈ لائے, نئے گریڈ اسٹیشن لائے, تو یہ انڈسٹری سیکٹر میں ایک انقلاب آئے گا اس سے. تو سب سے پہلے تو بجلی پہ توجہ دینا چاہیے. دوسری بات یہ میں جو سستے قرضے, بہت سے مطلب انڈسٹری ایسا ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. مطلب ایک بندہ ہے, اس نے ایک یونٹ لگایا ہے, مطلب اس کو بڑھانا چاہتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں ہے. تو اگر سستے قرضے حکومت کی پاکستان کی طرف سے مل جائے تو وہ بندہ پھر ادا کرے گا, لیکن وہ کم سے کم وہ انڈسٹری, وہ یونٹ کو پھر پروموٹ کرے گا, اس سے تھوڑا بہتری آئے گی. تو سستے قرضے اگر مل جائے, اور خصوصاً یہ ابھی ہمارا یہ خصوصاً پورا پاکستان, لیکن یہ نوشہرہ ڈسٹرکٹ بھی سیلاب کی وجہ سے بہت متاثر ہوا. تو اگر حکومت نے اسپیشل یہ سیلاب میں جتنی بھی ہمارے تاجر بھائی, جتنی بھی یہ بزنس کمیونٹی متاثر ہوئے, تو اسپیشلی اس کی بجلی کے بل معاف کیے جائے 3 مہینوں کی, اور اس کو کچھ اسپیشل گرانٹ دی جائے تو بہتر رہے گی. جی سے یہ خوبصورت بات کی ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں سردار فخر عالم خان صاحب, آپ کا جو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے اس چینل کو. تھینک یو سو مچ جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے سردار فخر عالم خان صاحب. انڈسٹری یہ نہ سوچا جائے کہ یہ کسی اور کا مسئلہ ہے, انڈسٹری ہر گھر کا مسئلہ ہے. دیکھا جائے اگر ایک پیالی ہے تو اس پیالی کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ کار فرما ہیں.
وہ یعنی مٹی سے لے کے اس کا مٹیریل سے لے کے پروڈکشن تک، پروڈکشن سے پھر فرینچائز تک، فرینچائز سے پھر ہول سیلر تک، ہول سیلر سے پھر پرچون، پھر روڈوں پر اور دکانوں میں، یہ پیالی پہنچتے پہنچتے اس میں ہزاروں لوگوں کی یہ ایک چین ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ یہ انڈسٹری کا مسئلہ کسی اور کا مسئلہ ہے، یہ ہر گھر کا اور ہر بچے کا، ہر بڑے کا، بوڑھے کا مسئلہ ہے. تو یہ جتنی بھی مسائل ہیں یہ پاکستان میں ہیں. چائنا نے اس مسئلے کو بڑی خوبصورت طریقے سے حل کیا اور ابھی وہاں پہ ہر طرف خوشحالی ہے، وہاں پہ غربت نہیں ہے، وہاں پہ ہر چیز فراواں ہے. اس وجہ سے پوری دنیا سے وہ ٹکر لینے کے لیے تیار ہے. پاکستان اس نہج تک پہنچ سکتا ہے اگر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. امید کرتا ہوں کہ اس کو فیسیلیٹیشن میں ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کے لیے ایک ڈھال بن کے ان کے سامنے آئے گا اور اس کی آواز ضرور اٹھائے گا، کیونکہ یہ یوتھ جو ہے اس کو برسر روزگار لانا، یہ بھی یہی انڈسٹری ہے انشاءاللہ اس کو اوپر اٹھائے گا. ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی. اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.